بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم پڑھیں گے گلزار اردو 12ویں جماعت کے لیے، اور اس کا حصہ غزل ہے، جگر مراد آبادی کی غزل ہے۔ تو اس کی ریڈنگ سے پہلے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو پہلے غزل کی ریڈنگ کر لیتے ہیں کہ دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، اب مجھ کو نہیں کچھ بھی محبت کے سوا یاد، میں شکوے بلب تھا مجھے یہ بھی نہ رہا یاد، شاید کہ میرے بھولنے والے نے کیا یاد، کیا جانیے کیا ہو گیا ارباب جنوں کو، مرنے کی ادا یاد نہ جینے کی ادا یاد، میں ترک راہ و رسم جنوں کر ہی چکا تھا، کیوں آ گئی ایسے میں تیری لغزش پا یاد، کیا لطف کہ میں اپنا پتہ آپ بتاؤں، کیجئے کوئی بھولی ہوئی خاص اپنی ادا یاد، ماخوذ از کلیات جگر سے ہے یہ۔ شعر نمبر 1 کہ دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، اب مجھ کو نہیں کچھ بھی محبت کے سوا یاد۔ پہلے ہم حوالہ شاعر کی ہیڈنگ لگائیں گے کہ یہ شعر ہماری درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس غزل کے شاعر کا نام جگر مراد آبادی ہے اور یہ غزل کلیات جگر سے ماخوذ ہے۔ پھر تعارف شاعر کی ہیڈنگ لگائیں گے کہ اصل نام علی سکندر تھا اور تخلص جگر تھا۔ ان کے والد مولوی محمد علی نظر بھی صاحب دیوان شاعر تھے۔ جگر کے بزرگوں کا وطن دہلی تھا۔ ان کے مورث اعلیٰ مولوی محمد سمیع جو شاہ جہاں کے استاد تھے، ترک وطن کر کے مراد آباد میں آباد سے تھے۔ یہیں جگر کی پیدائش ہوئی۔ ابتدا میں اپنے کلام پر والد سے اصلاح لیتے تھے، بعد میں داغ دہلوی اور منشی امیر اللہ تسلیم سے مشورے سخن کیا۔ آپ 20ویں صدی کی اردو کے مشہور شاعروں میں سے ایک ہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ نظموں کا جمع کرنے پر ایوارڈ ملا۔ آپ 6 اپریل 1890 کو مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کم عمری میں ہی اپنے والد سے محروم ہو گئے۔ جگر مراد آبادی کا انتقال 9 ستمبر سن 1960 کو انتقال ہوا، اور جگر کا دیوان کلیات جگر کے نام سے ہے جو ان کے غزلوں، نظموں، عقائد و قطعات کا مجموعہ ہے۔ تصانیف ہیں داغ جگر، شعلہ طور، آتش گل۔ تشریح: اس شعر میں جگر مراد آبادی فرماتے ہیں کہ میں دنیا کی ہر چیز بھلا چکا ہوں، اگر کچھ یاد ہے تو وہ ہے تمہاری محبت، اور اس محبت کی شدت میں تو اپنی وفا تک بھول بیٹھا ہوں، میں تو اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھا ہوں، دنیا مجھ پر جو ستم کرتی ہے مجھے تو وہ بھی یاد نہیں، اور تمہارے ظلم ستم کی وجہ سے میں جو تم سے وفا کے وعدے کرتا رہا ہوں وہ بھی یاد نہیں، یوں کہنا ٹھیک ہوگا کہ مجھ کو تمہاری محبت کے سوا اب کچھ بھی یاد نہیں۔ معاصر شعر ہے۔ یہ عشق نہیں آسا اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے میں شکوے بلب تھا مجھے یہ بھی نہ رہا یاد، شاید کہ میرے بھولنے والے نے کیا یاد۔ تشریح ہے جگر مراد آبادی فرماتے ہیں کہ میں شکوے گلے میں مصروف تھا، لبوں پر صرف طعن و تشنیع تھے، میرے لب شکوے میں اس قدر مصروف تھے کہ میں اپنے محبوب کی عنایات کو بھول بیٹھا، کہ محفل میں بھی کبھی اس نے میرا تذکرہ بھی کیا ہے۔ انہیں بڑی ندامت محسوس ہو رہی تھی کہ میں تو اپنے محبوب کا شکوہ کر رہا ہوں اور آداب محفل بھلا بیٹھا، کہ میرے محبوب نے مجھے کبھی اپنے محفل میں بہت اچھے ناموں سے یاد کیا۔ میرے کان یہ سننے سے کیسے قاصر ہو گئے کہ میرا ہر دل عزیز محبوب اپنے ہونٹوں پہ میرا نغمہ سجائے بیٹھا ہے، حالانکہ میرا محبوب تو مجھے کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ شعر نمبر 3 کیا جانیے کیا ہو گیا ارباب جنوں کو، مرنے کی ادا یاد نہ جینے کی ادا یاد۔ ارباب جنوں کہتے ہیں دیوانے لوگ۔ تشریح: شعر میں جگر مراد آبادی عشق میں مبتلا لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ آج کل عاشقوں کو عشق کی دیوانگی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ عاشقوں کو نہ عشق میں مرنا آتا ہے نہ جینا، وہ عشق کی آزمائشوں کو نہیں جانتے، محبوب کے عشق میں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، محبوب کی ناز برداریاں کرنا، اس کے نخرے اٹھانا، وصال یار میں تڑپنا، محبوب کے لیے جان قربان کر دینا، ان اداؤں کا آج کے ارباب جنوں کیا جانے۔ معاصر شعر ہے آج پھر بجھ گئے جل جل کے امیدوں کے چراغ، آج پھر تاروں کی بھری رات نے دم توڑ دیا۔ شعر نمبر 4 ہے میں ترک راہ و رسم جنوں کر ہی چکا تھا، کیوں آ گئی ایسے میں تیری لغزش پا یاد۔ لغزش پا کہتے ہیں پاؤں کی جنبش کو، پاؤں کی حرکت کو۔ تشریح ہے اس شعر میں جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ میں محبوب کی نارسائی، اس کی کجدائی ہوں،
جدائیوں سے بہت تنگ آ چکا ہوں اور اس کی ان تمام تر بے رخی کو دیکھ کر میں نے تہیہ کر لیا کہ میں اپنے محبوب سے تمام تر تعلقات ختم کر دوں گا۔ وہ تمام باتیں جو کبھی ہمارے درمیان تھیں، وہ قول و قرار سب بھلا دوں گا۔ ابھی دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ مجھے تیرے ناز و انداز، وہ رقص کی محفلیں، وہ تیری باتیں، تیری وفا کا انداز یاد کرتے ہی میں نے ترک محبت کا ارادہ چھوڑ دیا۔ جگر مراد آبادی کا انداز اپنے آپ سے ہی تھا کہ مجھے تیرے پاؤں کی جنبش کیوں یاد آ گئی، سوال کرتے ہیں وہ اپنے آپ سے اس شعر میں۔ شعر نمبر مواصل شعر ہے: بے سبب ترک تعلق کا بڑا رنج ہوا، لاکھ رنجش سہی ایک عمر کا یارانہ تھا۔ شعر نمبر 5 ہے: کیا لطف کہ میں اپنا پتہ آپ بتاؤں، کیجئے کوئی بھولی ہوئی خاص اپنی ادا یاد۔ تشریح ہے اس کی۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میرا محبوب کج ادائیوں کا کچھ اس طرح عادی ہو گیا ہے کہ اسے میرا نام یاد ہے اور نہ ہی میرا پتہ۔ اب وہ اس قدر ہرجائی بن گیا ہے کہ مجھے سے میرا نام اور پتہ معلوم کر رہا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اگر میرا یہ ہرجائی محبوب میری وفا اور میری محبت کا اندازہ کر لے تو اسے میرا نام اور پتہ یاد آ جائے جو وہ بھول گیا ہے۔ ہمیں تو تمہاری ہر ادا یاد ہے، اگر تم ہماری لطف و کرم یاد کرو اور ہمارے ساتھ گزارے لمحے یاد کرو تو تم ہمیں آسانی سے پہچان لو گے جو تم بھول بیٹھے ہو۔ مواصل شعر ہے: میں نے جن کے لیے راہوں میں بچھایا تھا لہو، ہم سے کہتے ہیں وہی عہد وفا یاد نہیں۔ تو یہ ہماری غزل مکمل ہو گئی۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔